بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی تلاوت میں سورہ التوبہ وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اور سورہ یونس کی تلاوت جاری ہے۔ سورۃ انفال کے بعد جو سورہ التوبہ ہے، اس میں ایک سوال یا بحث یہ ہے کہ سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہی بیان کی ہے کہ سورہ انفال اور توبہ کا مضمون ایک ہے، تو ان کے درمیان اس لیے بسم اللہ کا اضافہ نہیں ہے۔ تو سورہ التوبہ کے اندر صرف سورہ انفال کے مضمون میں اور اس میں اگر کوئی فرق ہے تو بنیادی فرق یہ ہے کہ سورہ التوبہ کے اندر منافقین کی علامات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ منافقین نے کیا کیا اسلام کی دشمنی میں حرکات کی ہے۔ سورہ یونس جو ہے، اس کا بھی جو بنیادی مضمون انبیاء کے واقعات ہیں اور پہلی قوموں کے وہ قصے جن کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا، قرآن پاک کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے شروع میں یہ دعویٰ کیا ہے، یہ واقعات احسن القصص ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں عبرت کے لحاظ سے، نصیحت کے لحاظ سے قرآن کے واقعات سب سے خوبصورت ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے، ایک واقعہ ہم ایک دوسرے کو سناتے ہیں، کوئی کہانی، کوئی واقعہ کہ جس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے یہ نتائج، یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنی پاک کلام میں بار بار سنائے ہیں تو ان کی اہمیت کیا ہوگی۔ تو سورہ یونس کے اندر قوم نوح کا واقعہ اور اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے اس کا اختصاراً اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ایک قوم یونس علیہ السلام کی وہ قوم ہے جن کے بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا وقت بالکل قریب تھا، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی معافی مانگی اور مفسرین نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ جیسے ہی ان کو محسوس ہوا اور یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اب جو تم بدعمالیاں کر چکے ہو، اور یونس علیہ السلام ناراض ہو کے اپنی قوم سے باہر جا چکے ہیں، اب قوم والے بھی پریشان ہوئے، ان کو یہ لگا کہ شاید اللہ کے عذاب کا وقت قریب ہے۔ وہ قوم کے لوگ اپنی بستی سے باہر نکلے اور جانور بھی ان کے باہر نکلے، چھوٹے بچے ان کے سامنے جب روئے، اور بڑی عجیب سی وہ کیفیت جب سامنے ہوئی کہ بچے رو رہے ہیں، بوڑھے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اپنی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور ایک سمندر میں سفر شروع کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ کشتی سے نیچے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب میں صرف اور صرف یہاں صرف ایک گزارش کروں گا، اللہ کے نبی کا اپنے رب کے اوپر توکل، ایمان کس قدر مضبوط ہے کہ جو پیغمبر پانی کی گہرائیوں کے اندر جا چکے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں جا چکے ہیں، اس پیغمبر کو وہاں بھی یقین ہے کہ اللہ مجھے اس مشکل سے بھی نکال سکتا ہے۔ اس لیے تو اس پیغمبر نے جس انداز سے اپنے رب کے سامنے گزارش کی وہ سننے والی ہے۔ نبی یونس کی دعا میں ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دے، بلکہ کیا کہا؟ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سب سے پہلے کہا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سب سے پہلے کہا۔ پھر اس کے بعد کہا سبحانک، تو اللہ پاک ہے۔ اب تو اللہ پاک ہے کا کیا معنی، کیا وضاحت ہوئی؟ اللہ غلطی کرنے سے، بھول جانے سے اللہ تو پاک ہے،
اللہ ان مصیبتوں میں پڑ جانے سے اللہ تو پاک ہے، اللہ پریشانیوں کے اندر اللہ دوچار ہو جانے سے اللہ تو پاک ہے، اللہ ہم غلطی بھی کر لیتے ہیں، اللہ ہم ان پریشانیوں کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یونس علیہ السلام نے پھر اس دعا سے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی جائیں، اور تعریفات کرنے کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ سب دوسرا یہ کام کرے کہ انی کنت من الظالمین، یہ لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے اس کے بعد اپنی جو غلطی ہے اللہ کے سامنے واضح لفظوں میں اس کا اعتراف کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی جو ان سے بھول ہو گئی اس کے حوالے سے کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ کہا اللہ اس حوالے سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں وہ ایسی ذات ہے، یہ واقعہ ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے، اس واقعہ کو ہم اللہ کے سامنے دعاؤں میں ایک پیش کر کے اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کر کے اپنی مشکلوں کا حل بھی اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی جو پانی اس کی گہرائیوں کے اندر، اللہ وہ ذات جس نے وہاں سے اپنے پیغمبر کو بچایا، اس پریشانی سے اللہ تو نے نکالا۔ اللہ ہماری پریشانی یہ ہے، اللہ ہمیں بھی اس پریشانی سے اللہ تو نکال دے۔ تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں زبانی یاد بھی کرنی چاہیے۔ جس بھی تفسیر کو آپ اٹھائیں، جس بھی تفسیر کو آپ اٹھائیں، وہاں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی پریشانی کے لمحات میں ہو، پریشانی کی گھڑیوں میں ہو، اس وظیفے کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والی فیلنگ جو اس کی ٹرانسلیشن اس کو ذہن میں رکھ کے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وظیفے کو بار بار پڑھا جائے بغیر گنتی کے۔ اگر کوئی بندہ اپنے لیے گنتی مقرر کرنا چاہے کر بھی لے، لیکن جتنا کثرت کے ساتھ اور ایک فیلنگ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ انسان کے لیے چھٹکارے کی راستے اللہ بنا دیتا ہے۔ اور اس میں صرف ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر حضرت یونس کا ایمان دیکھیں اور توکل دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے یا وہ جانتے ہیں کہ اللہ مجھے اس مشکل سے بھی نکال سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ